اب اندازہ کر لیجیے آج کل ایک وبا ہے تصویر کی، اللہ بچائے، گھر گھر پھیل گیا ہے یہ عذاب، کوئی گھر خالی نہیں رہا اس تصویر کی مصیبت۔ آپ نے دیکھ لیا صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے صحت میں کوئی کلام نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں داخل ہونا گوارا نہیں فرمایا جب تک کہ ہٹانا۔ کسی بھی جاندار کی تصویر رکھنا سجانے کی غرض سے، یہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا، ناجائز قرار دیا، اس کے اوپر وعیدیں ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المصور، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصور پر لعنت فرمائی۔ اور یہ حدیث آپ نے دیکھی اشد الناس عذاب یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان سے فرمائیں گے کہ جو تم نے تصویر بنائی تھی اس کے اندر روح پھونکو، اور وہ ظاہر ہے کہ روح پھونک نہیں سکیں گے تو عذاب میں مبتلا۔ اللہ اتنی سخت وعیدیں احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے بارے میں بیان فرمائی۔ اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ گھروں کے اندر بلا امتیاز بے کھٹکے جا کر دیکھو گھروں کے تو بت خانے بنے ہوئے ہیں، محض زیب و زینت کی خاطر دیواروں پر تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور اپنی طرف سے گویا پہرا لگا دیا ہے کہ فرشتے داخل نہ ہونے پائے ہمارے گھروں، رحمت کے اللہ کی رحمت داخل نہ ہونے پائے ہمارے گھروں کے اندر۔ ان ذی روح تصویروں کے ذریعے گویا پہرے دار بٹھا دیے کہ آئے تو شیطان آئے، اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہ، یہ عالم کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا، مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باقاعدہ اس مشن پر بھیجا کہ جو کوئی تصویر کہیں میں بنی ہوئی دیکھوں اس کو مٹا دو۔ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتہ والا تدع تمثالا الا طمستہ، جو تصویر بنی ہوئی دیکھوں اس کو مٹا دو۔ باقاعدہ اہتمام کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں مٹوائیں فتح مکہ کے بعد، اور اتنی وعیدیں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی ان گھر اور یہ صاف صاف فرما دیا کہ ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوں گے اگر ذی روح کی تصویر گھر میں لٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ جو گھروں میں رواج ہو گیا ہے بلا وجہ گناہ بے لذت، بلا وجہ ملائکہ رحمت کا راستہ روکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ جو دن رات ہم مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، کبھی کوئی عذاب آ رہا ہے، کبھی کوئی عذاب آ رہا ہے، کبھی کوئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے، کبھی کوئی پریشانی کھڑی ہو رہی ہے، یہ سب اس واسطے کہ اللہ کی رحمت کو داخل ہونے سے روک رکھا ہے ان معصیتوں نے، ان گناہوں نے۔ تو ان سے پرہیز کرنے کے لیے اتنا شدید رد عمل ظاہر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی بچپن سے ہی عادت ڈالو اس بات کی کہ ان تصویروں کا کہ سے مانوس نہ ہو، لوگ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ کہ اس کے مانوس کوئی مجبوری ہے پاسپورٹ کی، ویزا کی یا شناختی کارڈ وغیرہ کی، اس قسم کی مجبوری ہے، اس کے لیے تصویر اتارنی پڑ گئی، بنوانا پڑ گیا، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں امید ہے جائز ہوگا، اس کے اوپر امید اللہ کی رحمت سے کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بلا وجہ میں سجاوٹ کی خاطر اور اپنے گھروں کو بت خانہ بنانا، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام فتح کیا، اور شام اس زمانے میں روم کا ایک صوبہ تھا اور دنیا کی سپر طاقت سمجھی جاتی تھی، تہذیب و تمدن کا مرکز، تو وہاں کے جو عیسائی تھے انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے تابع تو ہو ہی گئے ہیں، ہتھیار ہم نے ڈال دیے ہیں، جزیہ دینا قبول کر لیا ہے، تو اب ہم ذمہ ہو گئے، ذمیوں کے اقلیتوں کے، غیر مسلم اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو ان حقوق کے ماتحت ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن آپ کی دعوت کریں اور آپ ہمارے کلیسا میں تشریف لائیں تو ہم آپ کی دعوت کریں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار نہیں، تمہارے کلیسا میں آنے سے انکار نہیں، حالانکہ ہم اس کام کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن کلیسا میں آنے سے بھی انکار نہیں، اس واسطے کہ بہرحال تم اہل ذمہ ہو، مسلم غیر مسلم اقلیت ہو، تمہاری عبادت گاہوں کا تحفظ کا ہم نے ذمہ لیا ہے، لہٰذا ہم وہاں پر بھی آنے میں ہمیں اشکال نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ تمہارے کلیسا جو ہوتے ہیں وہ تصویروں سے بھرے ہوئے ہوتے، چاروں طرف تصویریں ہوتی، تو ہم ایسے کلیساؤں میں داخل نہیں ہونا چاہتے جس میں کہ تصویریں ہوں، اس واسطے ہم آنے سے معذور، داخل ہونے سے آپ نے منع فرمایا ان کلیساؤں سے۔ تو بھائی اتنی بات ہے، اور آج یہ شیر مادر کی طرح اس کو بالکل رواج اس طرح پھیل گیا ہے۔ آج کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب کیا کریں، تو زمانہ ہی ایسا آ گیا، یہ تو دور ایسا آ گیا، بچنا بڑا مشکل ہے۔ ارے بھائی یہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ سارے دین کو مٹھ کو کے اوپر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسا آگ کا انگارہ ہاتھ میں تھامنا، وہ دور آ گیا۔ لیکن جو اللہ کا بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی اتنا ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کو 50 صحابہ کے برابر ثواب، اتنا ثواب۔ ذرا سا اس کے اوپر ہمت کر کے دیکھیں۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کے اوپر رد عمل کا اظہار فرمایا. تو بلا وجہ تصویروں سے اپنے آپ کو آلودہ کرنا، اس سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچیں. www.darsequran.com